آدم علیہ السلام کے بعد جو دین پر توحید پر سب کچھ اولاد چلتی رہی، عمل کرتے رہے، دین پر رہے، علم پر رہے، علم دین پر رہے. لیکن جب 10 صدی گزرنے کے بعد جب لوگوں میں جہالت پیدا ہو گئی، شیطان آیا، لوگوں کو ورغلایا، ان میں شرک پیدا ہوا، اصل دین سے وہ ہٹ گئے. 10 صدی کے بعد یعنی 1000 سال کے بعد جب لوگوں میں جہالت پیدا ہوئی، علم سے لوگ دور ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ان کو دین کی طرف لوٹایا جائے، ان کو علم کی طرف، صحیح علم کی طرف، جہالت سے ان کو نکال کر علم کی طرف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. یہ حضرت نوح علیہ السلام ایک جو جاہل قوم کی طرف جو مبعوث ہوئے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کو ایک مشرک قوم کی طرف، ایک جاہل قوم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. اب حضرت نوح علیہ السلام سے باقاعدہ انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اللہ. یہ ایک تاریخ ہے، انسانی تاریخ ہے، یہ تو قرآن میں موجود ہے. اب ہر نبی علیہ السلام کے زمانے تک جو ہے کتنے انبیاء آئے؟ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف، ان کو رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لائے. ان کے پاس دنیاوی علوم نہیں تھے، نہ کوئی وہ انجینئر تھے، نہ وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے علم سے نوازا تھا، لیکن جو اصل جو علم ہے جو ان کے پاس، جو اللہ نے اس کو جو نوازا، وہ دین کا علم ہے، توحید کا علم ہے، اور دین کا علم ہے، جو آخرت کا علم ہے، غیبی چیزوں کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نازل فرمایا، وہ علم ان کے پاس. اب یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے قوم کا افضل بنایا. جتنے نبی تشریف لائے، انبیاء تشریف لائے، رسول تشریف لائے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوم کا افضل بنایا، امام بنایا، قائد بنایا، لیڈر بنایا. اب یہ ہم آتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قوم کا امام اور قوم کا قائد اور قوم کا حاکم اور قوم کے یعنی امام رہنما کیوں بنایا؟ اس کی بات کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن میں ہم اس کی دلیل لیتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے قوم کے افضل کیوں بنایا؟ علم کی وجہ سے. وہ علم جو وحی کے ذریعے اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا، اس علم دین کی وجہ سے، توحید اور سنت کے علم کی وجہ سے، وہ اصل جو علم ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے قوم کے افضل اپنے قوم میں سب سے افضل بنایا. قرآن مجید میں اس کی تصریح آئی ہے. حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، جب وہ جوان ہوئے، اپنے عمر کے جو وہ یعنی ایک مرحلے تک پہنچے، 40 سال کے مرحلے میں آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت سکھائی، حکمت کی باتیں بتائی، اور اسے علم سے نوازا. موسیٰ کو بھی علم سے نوازا. موسیٰ بھی افضل کیوں ہوئے؟ علم کی وجہ سے ہوئے. اسی طرح حضرت یوسف کے بارے میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ان کو بھی یہی کہا، ہم نے بھی ان کو علم سے نوازا. اسی طرح حضرت داؤد اور سلیمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام جو باپ ہے، سلیمان کا بیٹا ہے، دونوں کو نبی بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو زیادہ فہم سے نوازا. فَفَهَّمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو بہت زیادہ فہم و فراست سے نوازا. لیکن وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، داؤد کو بھی علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دونوں کو بھی ہم نے علم و حکمت سے نوازا. دونوں کو علم دیا، علم سے نوازا. دونوں ان کے بارے میں یہی کہا کہ ان کو بھی علم دیا تھا، اسی کی وجہ سے فضیلت ملی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی، رسول، بلکہ ابو الانبیاء، ان کو بھی یہی کہا نا. ان کو بھی کیا ملا تھا؟ اللہ کے فضل سے کیا ملا؟ مال ملا تھا، دولت ملی تھی، کیا کوئی منصب ملا تھا؟ کون سی عزت ملی؟ ان کو بھی اگر جو فضیلت جو ملی ہے وہ علم کی وجہ سے. اسی لیے وہ اپنے دعوت پیش کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے والد، اپنے والد کو جو ہے وہ دعوت تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے سمجھا رہے ہیں. اس وقت وہ کیا فرما رہے؟ یا ابتی، اے میرے والد محترم، انہ قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہوا ہے، میرے پاس علم ہے، اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے. ما لم یأتی کا، تو آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، اس سے آپ میرے پیروی کریں، میری بات کو مانیں. ان کو بھی اللہ نے علم سے نوازا، ان کے پاس عظیم جو سرمایہ تھا وہ علم کا سرمایہ تھا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجیل،
اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی جو کتاب، جو اللہ نے آسمانی کتاب ہے، اس کے جو علم سے نوازا تھا، علم و حکمت دی تھی، اور ان کو تورات انجیل کا علم سے نوازا تھا، اس وقت کا آسمانی کتابوں کا علم دیا، اسی وجہ سے ان کو فضیلت ملی تھی۔ الغرض تمام انبیاء کرام کے بارے میں یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا اس دور کے افضل کیوں بنایا؟ علم دین کی وجہ سے، وہی کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے اوپر سے نازل فرما کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل بنایا۔